بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ فلسفے کے مسائل اور اصطلاحات سے آشنائی کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ خدا توفیق دے، فلسفے کے مسائل کا ایک مختصر سا دورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آغاز کیا تھا مواد ثلاثہ سے کہ گزشتہ جلسے میں کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج ان کی مزید توضیح، تفصیل اور ان کے کچھ اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، بحث کو آپ اس رخ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ عام طور پر فلسفی کتابوں میں اور کلامی کتابوں میں ذکر ہوتا ہے۔ جب بھی ہم ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف دیتے ہیں تو اس شے کی جو نسبت ہے تین حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو اس صفت کا موصوف کے لیے ہونا ضروری ہے، یا نہ ہونا ضروری ہے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ہونا نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہے۔ مثال، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ یہاں پر خدا کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، حتمی ہے، کہ ضرورت اور حتمیت کا معنی کر چکا ہوں۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود، یا اسے کہتے ہیں وجوب۔ جب صفت موصوف کے لیے ضروری ہو، اس سے جدا نہ ہو سکتی ہو کسی بھی صورت میں، اس کو کہا جاتا ہے وجوب۔ یا صفت کبھی بھی موصوف کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی، یعنی صفت کا موصوف کے لیے ثابت ہونا ناممکن ہے، محال ہے۔ وہاں پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا اصطلاح استعمال کرتے ہیں امتناع، جیسے شریک الباری، خدا کا شریک۔ اب اس کے لیے کسی بھی صورت میں وجود ثابت نہیں ہو سکتا، اسے کہا جاتا ہے امتناع۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وجود کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ضرورت نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ جیسے انسان موجود ہے، اب انسان کے لیے وجود کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ضرورت اور حتمیت رکھتا ہو وجود انسان کے لیے، نہ، اگر ضرورت اور حتمیت رکھتا ہو وجود انسان کے لیے تو پھر انسان ہمیشہ سے ہونا چاہیے اور ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے انسان پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے، پھر بعد میں پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے وجود کا ہونا ضروری نہیں ہے، حتمیت اور لزومیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے وجود کا نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی عدم کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، نہ، کیونکہ اگر انسان کے لیے عدم کا ہونا ضروری اور حتمی ہوتا تو پھر انسان کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا، کوئی بھی انسان موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ حالانکہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان موجود بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کے لیے وجود کا ہونا یا نہ ہونا دونوں ضرورت نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود یا امکان۔ یہ اصطلاحاً فلسفے میں تین اصطلاحات ہیں جن کی مختصر وضاحت یہی ہوئی: وجوب، امکان اور امتناع۔ وجوب یعنی جہاں پر وجود حتمیت اور ضرورت رکھتا ہو اس کے لیے، امتناع جہاں پر عدم حتمیت اور لزومیت رکھتا ہو، اور امکان یعنی جہاں پر وجود اور عدم دونوں حتمیت نہیں رکھتے بلکہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔
اگر میں فلسفی اصطلاحات کی فلسفی تعبیرات ذکر کروں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، وجوب یعنی ضرورت وجود، امتناع یعنی ضرورت عدم، امکان یعنی لا ضرورت وجود والعدم، نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ یہ مواد ثلاثہ کی ابتدائی تعریف۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے تھوڑے سے ذیلی اقسام کی طرف میں آتا ہوں۔ واجب الوجود ہم نے کہا کہ جس کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس واجب الوجود کی دو صورتیں ہیں یا دو قسمیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ واجب الوجود ایسا ہے کہ اس شے کی ذات کو مد نظر رکھیں اور کسی بھی چیز کو مد نظر نہ رکھیں تو بھی اس کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہے، یعنی وجود کی ضرورت اور حتمیت اس کی ذات کا لازمہ ہے۔ اچھا، یہ لازمہ بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، وگرنہ تعبیر اس سے بھی اور زیادہ دقیق ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ اس شے کو مد نظر رکھیں اور تمام چیزوں سے غض نظر کریں، تمام چیزوں سے چشم پوشی کریں، اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وجود اس کے لیے حتمیت رکھتا ہے۔ مثال جیسے خدا کی ذات ایسی ہے کہ فقط آپ ذات خدا کا صحیح تصور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ذات خدا یعنی جس کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہے۔ ضرورت سے مراد میری حتمیت اور لزومیت ہے، یعنی نہیں ہو سکتا کہ وجود اس سے جدا ہو۔ یہ اسی طریقے سے جیسے عدد زوج کے لیے عدد 8 کے لیے زوجیت ہے۔ آپ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے کہ 8 کا عدد ہو لیکن اس کے لیے زوجیت اور جفت ہونا ثابت نہ ہو۔ ایک مرتبہ وجوب اس طریقے سے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ وجوب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک شے کے لیے وجود ضرورت تو رکھتا ہے، وہ وجود اس کے لیے ضروری ہے کہ ثابت ہو، لازمی ہے، حتمی ہے، لیکن وہ وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہوتا۔ وجود اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہوتا، بلکہ عوامل اور علل خارجیہ آتے ہیں، خارجی اسباب اور خارجی علتوں کی وجہ سے یہ وجود اس کے لیے ضرورتاً ثابت ہوتا ہے۔ مثال دوں میں آپ کے لیے، فرض کریں ایک طوفان ہے۔ اب طوفان کے لیے جتنے بھی علل اور اسباب ہیں، جتنے بھی عوامل اس طوفان کے آنے میں دخیل ہوں، اگر وہ سارے کے سارے عوامل موجود ہوں، وہ سارے کے سارے اسباب موجود ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ طوفان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ حتماً آئے گا۔ جو عوامل، اسباب اور شرائط طوفان کے آنے کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ سارے عوامل، اسباب اور شرائط موجود ہوں گے تو حتماً طوفان موجود ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کہتے ہیں طوفان کا ہونا یعنی طوفان کا موجود ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ضرورت اور یہ حتمیت اور لزومیت خود طوفان کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ طوفان کے لیے جو وجود کا ہونا ضروری ہے ان عوامل اور اسباب اور شرائط کی وجہ سے ہے کہ جو مہیا ہوئے ہیں۔ اگر وہ اسباب، عوامل، شرائط حتماً موجود ہیں تو پھر طوفان بھی ہوگا، لیکن ان عوامل اور اسباب اور شرائط میں سے کچھ شرائط نہیں ہوں گے، حتیٰ اگر ایک شرط بھی نہیں ہوگا تو طوفان نہیں آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وجوب کی دو صورتیں بن گئی۔ ایک مرتبہ وجوب ایک شے کی ذات کا تقاضا ہے، کسی اور چیز سے وابستہ نہیں ہے۔ تمام چیزوں سے آپ غض نظر کریں، قطع نظر کریں، لیکن پھر بھی اس کے لیے وجود ضروری ہے۔ ایسے وجوب کو کہتے ہیں واجب بالذات۔ واجب بالذات، واجب بالذات یعنی وہ واجب الوجود بالذات یعنی وہ ذات، وہ شے کہ جس کی ذات کا تقاضا وجود کی ضرورت اور حتمیت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود بالذات۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے واجب الوجود بالغیر۔
واجب الوجود بالغیر کا مقصد یہ ہے کہ وجود اس کے لیے ضرورتاً ثابت تو ہے، وجود کا ہونا اس کے لیے حتمیت تو رکھتا ہے، لیکن یہ وجود کی حتمیت اور وجود کی ضرورت اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ خارجی عوامل اور اسباب کی بنا پر یہ وجود اس شے کے لیے ثابت ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا طوفان، اب طوفان موجود ہے اگر وہ سارے کے سارے شرائط موجود ہوں، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہوگا تو طوفان نہیں ہوگا۔ ایسے واجب کو کہتے ہیں واجب الوجود بالغیر، کہ اس کے لیے وجود ضرورت اور حتمیت تو رکھتا ہے، لیکن یہ ضرورت اور حتمیت اس کی ذات کا لازمہ نہیں ہے، بلکہ غیر کا اور دوسری چیزوں کا اصل رول اور کردار ہے۔ ان دوسری چیزوں کی وجہ سے اس کے لیے یہ وجود ضرورت پیدا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود بالغیر۔ یہ دو اصطلاحات ہو گئی، بس ایک واجب الوجود بالذات اور ایک واجب الوجود بالغیر۔ اسی طریقے سے امتناع کی بھی یہی دو قسمیں اور یہی دو اصطلاحات بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ امتناع یعنی ایک شے کے لیے عدم ضروری ہے، وجود کا نہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا وجود کا نہ ہونا ضروری ہے، یہ ایک مرتبہ وجود کا نہ ہونا جو اس کے لیے ضروری ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے لیے جو عدم اور نیستی ضروری ہے، یا تو یہ عدم اور نیستی اس کی ذات کا تقاضا ہے، کہ یہ تعبیرات بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید فلسفی اعتبار سے میری ان تعبیرات پر گرفت کی جائے، لیکن بہرحال میں اس بہت زیادہ عمیق اور اس نقطے کی طرف نہیں جاتا، فقط بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے عدم اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے مثال دوں آپ کو تاکہ آپ کے لیے بات روشن ہو جائے۔ مثال کے طور پر 8 کا عدد وہی لے لیں، آپ کہتے ہیں 8 کا عدد کبھی بھی فرد نہیں بن سکتا، طاق نہیں ہو سکتا۔ 8 کا عدد ہمیشہ زوج ہوگا، جفت ہوگا۔ کسی بھی صورت میں 8 کے عدد کے لیے آپ فرد ہونے کو، فردیت کو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ 8 کے عدد کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ عدم فردیت اس کے لیے ضرورت رکھتا ہے، فردیت کبھی بھی اس کے لیے ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا ایک اور مثال دوں آپ کو اور زیادہ بات واضح کرنے کے لیے۔ آپ نے دائرہ دیکھا ہوگا، آپ جو ہندسے کو دیکھتے ہیں، جیومیٹری کو دیکھتے ہیں، وہاں پر دائرے کی جو شکل ہے، کبھی بھی دائرے کے اندر زاویہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر مثلث بنائیں یعنی ٹرینگل بنائیں، اس ٹرینگل کے اندر زاویہ بنتا ہے، لیکن کبھی بھی دائرے کے لیے آپ زاویہ نہیں قرار دیتے۔ آپ کہتے ہیں کہ دائرے کے لیے زاویہ نہیں بن سکتا۔ کائنات میں کوئی بھی ایسی دائرے کی شکل نہیں ہے کہ جس کے اندر زاویہ ہو۔ اب زاویے کا نہ ہونا دائرے کے لیے یہ دائرے کی ذات کا تقاضا ہے۔ ذات دائرے کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اس کے لیے زاویہ نہیں بنا سکتے۔ کائنات میں کوئی بھی دائرہ زاویے میں نہیں ہوتا، یا کائنات میں کوئی بھی 8 کا عدد فرد نہیں بن سکتا، طاق نہیں بن سکتا۔ یہاں پر یہ جو عدم ثابت کر رہے ہیں آپ اس دائرے کے لیے، یا یہ جو آپ 8 کے عدد کے لیے آپ عدم فردیت کو ثابت کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ اس کی ذات کا تقاضا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس قسم کا اگر امتناع ہو تو اس قسم کے امتناع کو کہتے ہیں ممتنع بالذات، یعنی اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کا عدم اس کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر اور بھی مثال دوں میں آپ کو، جس طریقے سے شریک الباری ہے، خدا کا شریک۔ اب خدا کا شریک ذاتاً ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں خدا کا شریک ہو، کہ بہرحال توحید کے دلائل اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن میں فی الحال مثال دے رہا ہوں۔ پس ممتنع بالذات کسے کہتے ہیں؟ ممتنع بالذات یعنی جہاں پر عدم ذاتاً ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے ممتنع بالغیر۔ ممتنع بالغیر کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک شے کے لیے
عدم ہے، ایک شے کے لیے وجود ثابت نہیں ہے، اس صفت کا وجود اس کے لیے ثابت نہیں ہے، لیکن وہ عدم، وہ نیستی اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ عوامل خارجی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز نہیں ہے۔ مثال، ابھی اگر طوفان نہیں ہے تو اب طوفان کا نہ ہونا ذاتاً ممتنع نہیں ہے، یعنی طوفان کی ذات میں یہ چیز نہیں رکھی ہوئی کہ کبھی نہیں آ سکتا، نہ، بلکہ طوفان اگر ابھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خارجی علل اور اسباب نہیں ہے، اس کے خارجی شرائط نہیں ہے، یعنی اگر وہ خارجی شرائط ہوتے تو طوفان آ جاتا، لیکن کیونکہ طوفان کے خارجی شرائط نہیں ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ طوفان نہیں ہے۔ ایسے مورد میں کہتے ہیں ممتنع بالغیر، ایک چیز نہیں ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کی ذات ایسی ہے کہ نہیں ہو سکتی، نہ اس کے جو خارجی عوامل اور اسباب ہیں وہ نہیں ہے، لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے۔ بس یہ ہو گیا ممتنع بالذات۔ اچھا، ہم نے ابھی تک آپ کے سامنے 4 اصطلاحات کی وضاحت کی، ایک وجوب بالذات، اور ایک وجوب بالغیر، اور ایک امتناع بالذات، اور ایک امتناع بالغیر۔ یہ 4 اصطلاحات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آخر میں پھر عرض کرتا ہوں تاکہ بحث کو آگے بڑھاؤں۔ واجب بالذات اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک شے کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہے اور وجود کی ضرورت اس کی ذات کا تقاضا ہو، جیسے خداوند متعال، اس کو کہتے ہیں واجب بالذات۔ اور واجب بالغیر اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک شے کے لیے وجود ضروری تو ہے لیکن وہ وجود کی ضرورت اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے بلکہ خارجی عوامل کی وجہ سے ہے، اس کو کہیں گے واجب بالغیر۔ اور دوسری 2 اصطلاحات یہ ہے امتناع بالذات، جہاں پر ایک شے کے لیے عدم ضروری ہے لیکن وہ عدم کا ضروری ہونا اس کی ذات کا تقاضا ہے، جیسے شریک الباری۔ خب شریک الباری کے لیے وجود نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معدوم ہو۔ یا مثلا دائرہ، زاویہ دار دائرہ، کوئی بھی زاویہ دار دائرہ نہیں ہو سکتا، دائرے کے لیے زاویہ نہیں ہو سکتا، زاویے والا دائرہ ممتنع بالذات ہے، نہیں ہو سکتا، اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے، دائرے کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں زاویہ نہ ہو، بس اسے کہیں گے ممتنع بالذات۔ دوسرا اور چوتھی اور آخری اصطلاح امتناع بالغیر۔ امتناع بالغیر کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، البتہ اس کا موجود نہ ہونا خارجی عوامل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ ان کے اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے۔ اگر آپ یہ 4 اصطلاحات سمجھ گئے تو میں یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس پر غور کیجیے گا۔ آپ مجھے بتائیں جو ممکن ہے، آیا امکان وجوب بالذات کے ساتھ مل سکتا ہے یا امتناع بالغیر کے ساتھ مل سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی کیا؟ یعنی یہ، یعنی ایک چیز ذاتاً تو ممکن ہو لیکن غیر کی وجہ سے واجب ہو جائے، یعنی اس کی ذات کے اندر تو یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کے لیے حتماً وجود ہو، لیکن غیر کی وجہ سے اس کے لیے وجود کی ضرورت اور حتمیت آ جائے۔ آیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ یعنی ممکن بالذات اور واجب بالغیر دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس طریقے سے، دقت کیجیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک شے کی ہم ذات کو دیکھتے ہیں تو اس کی ذات کے اندر نہ وجود کی ضرورت پائی جاتی ہے نہ عدم کی ضرورت پائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک عامل خارجی آ کر اس کے لیے وجود کا ہونا ضروری کر دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں یہ چیز ذاتاً تو ممکن ہے لیکن غیر کی وجہ سے واجب ہو گئی ہے۔
یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی کائنات کے اندر آپ موجودات دیکھتے ہیں وہ سارے موجودات ایسے ہیں۔ مثلا آپ اپنی مثال لے لیں، میری مثال لے لیں، جتنے انسان ہیں ان کی مثال لے لیں، انسانوں میں سے ہر ایک انسان ذاتاً ممکن ہے، یعنی ممکن الوجود ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وجود حتمی ہو، اس کی ذات کے اندر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے لیے عدم ضروری ہو، نہ اس کی ذات کے اندر نہ وجود کی ضرورت ہے نہ عدم کی ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، خارجی عوامل آتے ہیں، علل و اسباب آتے ہیں، ان علل و اسباب کی وجہ سے وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کے وجود میں آنے کے لیے جو علل و اسباب ہیں، جتنے بھی شرائط ہیں، وہ سارے کے سارے اگر جمع ہو جائیں، خوب اگر وہ جمع ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کا وجود رونما ہو جائے گا، آپ موجود ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں فلاسفہ کہتے ہیں کہ ممکن بذات واجب بالغیر کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، دونوں کے اندر کوئی منافات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ممکن بذات اور امتناع بالغیر یہ بھی جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ایک چیز ذاتاً تو ممکن ہے لیکن غیر کی وجہ سے معدوم ہو جائے، غیر کی وجہ سے اس کے لیے عدم ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ وہ ہے علت کا نہ ہونا، کہ انشاءاللہ بعد والی بات ہم جب قانون علیت کی توضیح دیں گے، وضاحت کریں گے تو یہ مطلب اور زیادہ کھل کر روشن ہوگا۔ اگر خارجی عوامل نہیں ہوگا تو یہ چیز موجود نہیں ہوگی، اس خارجی عامل کی وجہ سے اس شے کا نہ ہونا ضروری ہو گیا۔ اب اس شے کا نہ ہونا ضروری ہے خارجی عوامل کے نہ ہونے کے سبب۔ مثلا ابھی طوفان نہیں ہے اس لیے کہ طوفان کے شرائط نہیں ہے، طوفان کے علل و اسباب و شرائط کا نہ ہونا سبب بنا کہ ابھی طوفان نہیں ہے۔ اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ طوفان ممکن بالذات ہے لیکن ممتنع بالغیر ہے۔ فتلخص، آج کے درس اور آج کے بحث کا پورا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلی وضاحت یہ کی کہ مواد ثلاثہ تین ہے: واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود۔ واجب الوجود جس کے لیے وجود ضروری ہے، ممتنع الوجود جس کے لیے عدم ضروری ہے، اور ممکن الوجود جس کے لیے نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ممکن الوجود سلب الضرورتین ہے، یعنی اس کے اندر دو ضرورتوں کو سلب کیا جاتا ہے۔ دو ضرورتیں کون سی؟ نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں ممکن الوجود۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے تقسیم کیا واجب الوجود کو دو قسموں کی طرف: واجب الوجود یا بالذات ہے یا واجب الوجود بالغیر ہے۔ واجب الوجود بالذات یعنی جہاں پر وجود ضروری ہے اور وجود کی ضرورت اس کے ذات کا تقاضا ہے، یعنی اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے وجود ضرورت رکھتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے واجب الوجود بالذات۔ دوسری اصطلاح واجب الوجود بالغیر۔ واجب الوجود بالغیر کا مقصد یہ ہوا کہ جس کی ذات کا تقاضا تو وجود کی ضرورت اور لزومیت اور حتمیت نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس کے لیے وجود ضروری ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں واجب الوجود بالغیر۔ یہ دو اصطلاحات۔ پھر دو اصطلاحات امتناع کے بارے میں بھی ہے، یا امتناع بالذات ہے یا امتناع بالغیر ہے۔ امتناع بالذات کا مقصد یہ ہے کہ اس شے کے لیے عدم ضروری ہے، یعنی وہ چیز محال ہے کہ موجود ہو جائے، اس چیز کا موجود ہونا ناممکن ہے لیکن یہ ناممکن اور محال ہونا اس کی ذات کا تقاضا ہو، نہ کہ عامل خارجی کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں ممتنع بالذات۔ اور ایک اور اصطلاح جو اس میں یا اس کی دوسری قسم بنتی ہے ممتنع بالغیر۔ ممتنع بالغیر کا مقصد یہ ہے کہ عدم کا ضروری ہونا اس کی ذات کا تقاضا تو نہیں ہے لیکن عوامل اور اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چیز ممتنع ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ممتنع بالغیر۔ یہ چار قسمیں، اور آخر میں ہم نے دو نکات عرض کیے۔ آخر میں دو نکتے یہ عرض کیے کہ ممکن بالذات
اور واجب الوجود بالغیر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے تو ممکن ہے لیکن غیر کی وجہ سے اس کے لیے وجود ضروری ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر بھی جمع ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے تو عدم ضروری نہیں ہے لیکن غیر کی وجہ سے یعنی علت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے عدم ضروری ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ممتنع بالغیر۔ ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، یہ بحث کا خلاصہ۔ لیکن عزیز من، انشاءاللہ آپ فلسفے میں آگے چل کر پڑھیں گے کہ ممکن فقط بالذات ہوتا ہے، ممکن بالغیر نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود بالذات اور بالغیر ہو سکتا ہے، ممتنع الوجود بالذات اور بالغیر ہو سکتا ہے، لیکن ممکن فقط بالذات ہوتا ہے، ممکن بالغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے بحث پر اگر آپ نے توجہ کی ہو، دقت کے ساتھ میرے مباحث کو سنا ہو، تو اس سوال کا جواب آپ کو خود دینا چاہیے، خود آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، بلکہ ایسے سمجھیں کہ یہ آخری سوال آپ کے لیے ایک تمرین اور امتحان بھی ہے کہ ممکن کیوں نہیں بالغیر ہو سکتا؟ آپ کیوں کہتے ہیں ممکن فقط بالذات ہوتا ہے؟ یہ آپ سے چھوٹا سا سوال رہے گا میرا کہ آپ اپنے آپ کو آزمائیے گا کہ واقعا میری باتوں کو آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔